2023 4 رجب المرجب 1444 ہجری کا یہ جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس ماہ مبارک کو بہت ساری چیزوں کے ساتھ نسبت بھی عطا فرمائی ہے۔ ایک تو زکوٰۃ کا تفصیلی نظام، اس کی فرضیت رجب المرجب میں ہوئی، اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج، وہ بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی، اور کئی سارے وفیات میں سے، سانحات میں سے ایک بڑا سانحہ اور واقعہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 22 رجب المرجب کو دنیا سے تشریف لے گئے، جنہوں نے دین اسلام کو، امت مسلمہ کو، عالم انسانیت کو قرآن پاک کی تعلیمات، احادیث رسول اللہ کی نسبتیں اور عمل، اسوہ رسول اللہ کی روشنی میں معاشرے کی تشکیل، اس پر ایک لمبا دور ہے ان کا، 20 سال کے قریب ان کے گورنری کا دور، اور 20 سال کے قریب ان کی خلافت کا دور ہے۔ بہرحال اسلام کے اہم فرائض میں سے ایک زکوٰۃ کا فریضہ بھی ہے۔ اللہ نے اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان متعین کیے، یہ پرائمری ایجوکیشن، بنیادی تعلیم، اس کا علم و عمل پوری امت کے ذمہ فرض ہے کہ توحید و رسالت کی گواہی دیں، نماز کو روزانہ کی بنیاد پر قائم رکھیں، زکوٰۃ سال کے بعد اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں، ماہ مبارک رمضان المبارک آئے تو اس پورے مہینے کے روزے اور تربیتی نظام کو قائم رکھیں۔ جن کو اللہ نے مال و دولت صحت دی ہے، وہ زندگی میں ایک بار شعائر مقدسہ کے مظاہر اور اس کے مراکز بیت اللہ الحرام، ارض مقدس میں حج کی نیت سے، اللہ کی ملاقات کی نیت سے، اللہ کے گھر میں اس کا بندہ بن کر جانے کا ارادہ رکھیں۔ یہ 5 بنیادی فرائض جو دین کی بنیادی تعلیمات ہیں، ان کو ماننا، ان پر عمل کرنا دنیا کے سب مسلمانوں کے ذمے ضروری ہے۔ تو ان میں سے زکوٰۃ بھی ایک فریضہ ہے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوب اہتمام فرمایا، اور خود رب ذوالجلال نے کلام مجید کے اندر بھی اس کا اہتمام فرمایا کہ نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا قرآن پاک میں 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ نہیں، 5 دفعہ نہیں، 6 نہیں، 7 نہیں، 32 بار کے قریب ایسی جگہ موجود ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جس میں نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا حکم دیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دونوں کو جوڑ کر دیا، نماز اور زکوٰۃ دونوں۔ اس سے بھی اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے، ایک دفعہ بھی قرآن پاک میں ذکر آ جائے تو یہ فرض ہونے کے لیے، ضروری ہونے کے لیے کافی ہے۔ بار بار ذکر کرنا زکوٰۃ کا
یہ مسلمانوں کے ذہن سے شیطانی وسوسوں کو نکالنا ہے اور دین کے فرائض کا پورا ذمہ داری کے ساتھ تعارف اور ادائیگی کا اللہ کا فرمان یہ ہمارے لیے بڑے اثرات رکھتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کی فرضیت یہ تو پہلے دن سے ہی ہو گئی مکی زندگی میں ہی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول فیض الباری میں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری نے نقل کیا کہ زکوٰۃ مکی زندگی میں فرض ہو گئی، لیکن اس کا تفصیلی نظام وہ مدینہ طیبہ میں رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے 2 ہجری میں اس کو پورے طریقے سے واضح کر دیا اور اس کے سارے احکامات کو کھول دیا۔ اور یہ زکوٰۃ کی ادائیگی یہ ایک مستقل عمل ہے، مسلمانوں کے ذمے مالی معاملات، مالی عبادت یہ بھی ضروری قرار پاتی ہے۔ جس طرح بدنی عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے، قولی عبادت ہے، اسی طریقے سے مالی عبادت بھی ہے۔ مالی عبادت وہ بھی زکوٰۃ کے ذریعے رکھی گئی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس کی نسبتوں کو قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب یہ بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادتیں بھی اللہ نے دین میں رکھی ہیں کہ مال کے ذریعے سے بندے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، مال قربان کر کے۔ یہ مال کی قربانی اللہ تعالیٰ مال لیتا نہیں ہے، قربانی کرا کے ذہن کو بدل کر تربیت کراتا ہے کہ مال کی قربانی سے بندوں کی تربیت ہو جائے، کیونکہ مال کی قربانی نہیں دیں گے تو ان کی تربیت نامکمل رہے گی، تربیت ناقص رہے گی۔ اب جس ڈاکٹر کو مال کی محبت ہو، مریض سے محبت نہ ہو، تو مال کی محبت سے تو اس کا بیڑا غرق کرے گا۔ اسی طرح جس بھائی کو بھائی سے محبت نہ ہو، مال سے محبت ہو، چیزوں سے محبت ہو، وہ تو گھر کا بیڑا غرق کرے گا۔ جس استاذ کو مال سے محبت ہو، شاگرد سے محبت نہ ہو، وہ تو تعلیم کا اور شاگردوں کا بیڑا غرق کرے گا، تباہ و برباد کرے گا۔ اس لیے مال کی قربانی یہ انسان کی تربیت ہے کہ انسان دنیا میں صرف اللہ کا بندہ بن کر رہے، مال کا بندہ بن کے نہ رہے، مال کی محبت کو دل میں جگہ نہ دے، اللہ کی محبت کو دل میں جگہ دے۔ مال کو ہاتھ میں رکھے، دل میں نہ رکھے۔ سب لوگوں نے مال کو آج دل میں رکھا ہوا ہے، اس لیے بھائی کو چھوڑ دیتے ہیں، مال کو نہیں چھوڑتے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، مال کو نہیں چھوڑتے، رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، مال کو نہیں چھوڑتے۔ بھئی مال کو دل میں نہ رکھو، ہاتھ میں رکھو کہ اس کو خرچ کرو۔ ہاتھ میں رکھنے کا مقصد اسے استعمال کرنا ہے۔ مال میل سے ہے، یہ میل کچیل ہے، اس کو تو دور کرتے رہنا چاہیے تاکہ میل کچیل نکلتی رہے۔ اب مال کے ذریعے سے بندے کی میل کچیل نکلتی ہے، اس کے اندر سے ذہن کے فساد اور خرابی کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ جو آج آپ کے سامنے پڑھا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے رسول اللہ کا یہ ارشاد سمجھایا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ فرض علی اغنیاء المسلمین فی اموالہم بقدر الذی یسع فقراءہم۔ فرمایا اللہ نے مالدار مسلمانوں کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے، اور اتنی زکوٰۃ فرض کی ہے بقدر الذی یسع فقراءہم، اتنی مقدار میں
کہ جو ان کے علاقوں کے فقیر اور غریب اور محتاج لوگوں کے مسئلے اور ضرورتیں، کھانے پینے کا، ضروری کھانے پینے کا نظام اسی علاقے کے مالدار لوگوں کے مال سے وجود میں آ جائے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَن يَجْهَدُوا إِذَا جَاعُوا وَعَرَوْا إِلَّا بِمَا يَصْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ، اور جب کسی علاقے کے غریب لوگ مشقت میں مبتلا ہو جائیں، مصیبت میں پڑ جائیں، بھوک میں پڑ جائیں، ان پر بھوک آ جائے، ان کے گھروں میں کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جائیں، ان کے تن کا لباس ان کو نہ مل سکے، وہ ننگے ہوں اور یا خستہ حال میں ہوں، جس حال میں انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا اگر وہ بھوک میں اور تنگ دستی میں ہے، مشقت میں ہے، اور ان کا ظاہری حیت اور حال وہ بگڑا ہوا ہے، تو فرمایا یہ نتیجہ کس بات کا ہے؟ الا بما یصنع اغنیاؤہم، یہ ان کے مالداروں کی ناکامی، یہ ان کے مالداروں کا کیا دھرا ہے، یہ اغنیاء کے کرتوتوں میں سے شمار ہوگا اللہ کے ہاں کہ انہوں نے اپنے مال کا استعمال کر کے اپنے علاقے کے غریبوں کی غربت، ان کے تن ڈھانپنے کا نظام وہ نہیں پیدا کر سکے۔ اس مال کو خرچ کر کے، زکوٰۃ کو ادا کر کے، اس کے ذریعے سے وہ فقراء کے مسائل کو حل نہیں کر سکے، غریب کے مسائل کو اور بھوک اور ننگ کو وہ دور نہیں کر سکے۔ تو فرمایا یہ ان کا کارنامہ ہے۔ الا وان اللہ یحاسبہم حسابا شدیدا، سنو اللہ ان سے ایک ایک پائی کا حساب لے گا، قیامت کے دن ان سے حساب لے گا۔ یہ مال میں نے تمہیں دیا تھا، یہ تو میں نے خرچ کرنے کے لیے دیا تھا، غریب کا مسئلہ حل کرنے کے لیے دیا تھا، اپنے ایک مجبور اور محروم بندے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تمہیں مال دیا تھا، پھر اس مال کو تم نے کیوں نہیں خرچ کیا؟ وہ ان سے سخت حساب لے گا، مالداروں سے سخت حساب لے گا۔ وَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو اس کے مجرم ٹھہریں گے اور جن کے خلاف اس علاقے میں اپنے مال کو صحیح استعمال کر کے غریب کا مسئلہ حل کرنے کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کو انہوں نے دین کے فریضے کو نظر انداز کر دیا، انہیں عذاب علیم دے گا۔ اس لیے یہ مال خرچ کرنا اور زکوٰۃ کی نسبت سے اسے خرچ کرنا یہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ اسی لیے فرمایا نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مال یہ اللہ کے حقوق میں سے علماء فرماتے یہ بندوں کا حق نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا ایک مالدار مسلمان پر یہ اللہ کا حق ہے، یہ بندے کا حق نہیں ہے۔ اس لیے زکوٰۃ یہ حقوق اللہ میں شمار ہوتی ہے، حقوق العباد میں شمار نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ اور صدقات اسلام کی آمد سے پہلے مالدار لوگ زکوٰۃ نکالتے تھے، قربانی کرتے تھے، مالی صدقہ عبادت کے طور پر جو کرتے تھے اسے خود نہیں استعمال کر سکتے تھے، وہ اس کو نکال کر زکوٰۃ نکال کر مال غنیمت آیا اس کو صدقہ کیا، اس کو قربانی کی، اس کو یہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر لا کر رکھ دیتے تھے، آگ آتی اور آ کر اس کو کھا جاتی، یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ مال اللہ کے ہاں قبول ہو گیا۔ تأکلہ النار، آگ آ کر ان کے صدقے اور زکوٰۃ اور مالی حقوق کو کھا جاتی تھی۔ لیکن اسلام میں آ کر اللہ جل شانہ نے یہ حکم بدل ڈالا،
اب اسلام دین فطرت ہے، اس لیے اللہ جل جلالہ نے اپنے پیغمبر کو یہ خصوصیت عطا فرمائی، فرمایا احلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے غنیمتوں کو، صدقات کو، خیرات کو بندوں کے لیے استعمال کرنے کا حکم دے کر ان کو ہمارے استعمال کے لیے حلال کر دیا۔ اب اللہ قبول کرے گا تمہارے زکوٰۃ صدقے کا عمل، لیکن قبول کب کرے گا؟ جب اللہ کے غریب بندے کو، ایک محتاج بندے کو اس کے گھر میں عزت کے ساتھ اس کی روٹی دے کر آؤ۔ اور اگر کوئی مالدار کسی غریب کو ذلیل کر کے زکوٰۃ دیتا ہے، اپنے در پر بلا کر، اپنے گھر پر بلا کر، اس کی زکوٰۃ اللہ پھر قبول نہیں کرے گا جب اس نے اس بندے کو ذلیل کر دیا۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے زکوٰۃ دے گا اللہ کو، اور اللہ کو دے گا بندے غریب کے ذریعے سے، اللہ قبول اس وقت کرے گا۔ اور بندوں کی طرف سے نمائندہ زکوٰۃ وصول کرنے والا کون ہے؟ خلیفہ وقت، پہلی ڈیوٹی اس کے لگائی کہ یہ زکوٰۃ میرے بندوں کے لیے، میرے بندوں سے، غریب بندوں کے لیے ان مالدار لوگوں سے وصول کر کے بیت المال میں جمع کر کے تمہاری ڈیوٹی ہے ان غریبوں کے گھروں تک پہنچاؤ، ان کے گھروں تک پہنچانے کا نظام بناؤ۔ اب ہمارے یہاں سارا اسلام کے الٹ عمل کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی رحمت آئے۔ رحمت کہاں سے آئے؟ زکوٰۃ دیتے ہیں غلط طریقے پر، وہ الٹا عذاب بنتا ہے اور تباہی بنتی ہے۔ مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکلے گی، زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی تو مال پاک کیسے ہوگا؟ اس لیے مال کی پاکی زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی شرائط کے ساتھ ہے۔ جس طرح نماز کی ادائیگی شرائط کے ساتھ ہے، وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، کہ میں بہت جلدی میں وضو بعد میں کروں گا، ابھی نماز پڑھ لوں جلدی جلدی، تو اب جلدی جلدی نماز تو نہیں ہوگی کیونکہ شرط رہ گئی۔ اب زکوٰۃ کی شرطیں ہم پوچھتے بھی نہیں، سیکھتے بھی نہیں اور پتہ بھی نہیں، اور پھر الٹا یہ عمل امت میں مذاق بن گیا، توہین کا، غریب کی تذلیل کا ذریعہ بن گیا۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مالدار مسلمانوں کے مال پر غریب اور فقیر کی گنجائش اور ضرورت کے مطابق زکوٰۃ کو فرض کر دیا۔ جہاں آپ کو غریب نظر آئیں اس کے مجرم یہ دو طبقے ہوں گے، حکمران اور مالدار۔ یہ دو طبقے قیامت کے دن مجرم بنے ہوئے آئیں گے۔ تم نے دنیا میں میرے بندوں کی غربت اور ضرورت کے مسائل کو حل کیوں نہیں کیا؟ تم ان سے حساب لے گا اللہ جل شانہ۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر ایک کتا بھی دریائے فرات کے کنارے بھوکا اور پیاسا مر جائے تو قیامت کے دن عمر سے پوچھ ہوگی، اور اگر بندہ مصیبت میں مر جائے، پریشانی میں مر جائے تو کس سے پوچھ ہوگی؟ اللہ نہیں پوچھے گا، وہ اغنیاء سے بھی پوچھے گا، مالداروں سے بھی پوچھے گا، حکمرانوں سے بھی پوچھے گا۔ اس لیے یہ ایک ضروری چیز ہے جس کی طرف رسول اللہ نے اپنے خطبے میں توجہ دلائی، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام اتنا ضروری تھا کہ رسول اللہ خطاب کر رہے ہیں، زکوٰۃ کا نصاب پڑھا رہے ہیں، مجمع عام میں سنا رہے ہیں۔ یمن سے آئے ہوئے ایک صحابی جن کا نام ابو شاہ تھا، وہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ زکوٰۃ کے مسائل تو بڑے پیچیدہ ہیں، ہم اپنے گھر میں جاتے تک مہینے 2 مہینے کا سفر کر کے وہاں پہنچیں گے، یہ سارے تو ہمارے ذہن سے اوجھل ہو جائے گا۔ یہ نصاب زکوٰۃ، اونٹ، بکریاں، یہ ریوڑ، چونکہ اس دور میں سونا چاندی لوگوں کے پاس کم ہوتا تھا، بھیڑ بکریاں، غلہ اناج زیادہ ہوتا تھا، اب اس کے مطابقت میں زکوٰۃ بھیڑ بکریوں کے ذریعے سے ادا کرنی تھی، لہٰذا اب تو بھیڑ بکریوں والا، گائے بھینس والا
وہ نظام ہی الحمدللہ ختم ہو گیا کہ اب نہ بھیڑ بکریاں کوئی پالے، نہ ان کا دودھ استعمال ہو جس سے جسم کو صحت ملے، توانائی ملے، اور قریب ترین انسانی جسم کے قریب ترین جو اس کو غذائیت ہے وہ میسر آ جائے۔ اب تو وہ وائٹنر کا دور آ گیا، کہتے ہیں ان کو سفید کیمیکل گھول کر پلاؤ، اس کو خوبصورت ڈبے میں پیک کر کے پلاؤ، اور پھر اس کے اندر آلودگیاں کتنی، اور باہر مہنگائی اتنی کہ جو آدمی جانور رکھ لے وہ اس کو کھلا پلا کر دودھ اتنے کا بیچ نہیں سکتا، دے نہیں سکتا۔ اب یہ بھی مسائل، تو یا رسول اللہ یہ ہمارے لیے زکوٰۃ کا نظام، اس کے فرائض کی تفصیلات لکھوا دیں۔ رسول اللہ نے ایک صحابی کو بلایا اور فرمایا لکھو، اور لکھ کر اس کی کاپی بنا کر ان کو دے دو، جا کر یہ یمن میں پڑھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ کے اس خطاب کو انہوں نے لکھ کر، جس میں زکوٰۃ کی ساری تفصیلات تھی، اپنے پاس ہر وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھتے تھے، ہر وقت ان کے پاس ہوتا۔ جب کوئی مسئلہ پوچھتا زکوٰۃ کا، یاد ہونے کے باوجود وہ اپنے بازو کو یہ تھیلے کے طور پر، بیگ کے طور پر ہمارے محدثین استعمال کرتے تھے، ایک بازو چھوٹا رکھتے تھے، ایک بڑا، اپنے مسائل کی کاپی، جو مسائل ضروری ہوتے تھے لکھ کر اپنے پاس رکھتے، اور ایک بڑا بازو بناتے تھے اور اس کے اندر وہ محفوظ رکھتے ہر وقت۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آستین میں یہ زکوٰۃ کے نصاب اور دین کے عدالتی نظام کے اصول یہ ان کے پاس ہر وقت محفوظ رہتے تھے۔ جب کوئی مسئلہ پیش ہوتا، کہیں ضرورت تعلیم اور تربیت کی آتی، تو فوراً اس کو نکالتے کتاب کو حضرت علی اور لوگوں کو پڑھ کر سناتے کہ رسول اللہ نے یہ حکم دیا۔ یہ حدیث بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ خطاب رسول اللہ کا منقول ہے کہ مالدار لوگ، ان کے مال پر یہ اللہ نے زکوٰۃ فرض کر دی۔ اب یہ زکوٰۃ مالدار لوگوں پر فرض ہے، اپنی شرائط کے ساتھ سال میں ایک دفعہ ان کی ضرورت سے بچا ہوا مال، اس میں سے بھی وہ اللہ کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے مال پر تو وبال اور تف ہے جو سال کے بعد بچ گیا، اللہ کا دیا ہوا، یہ مسئلوں کا شکار نہیں ہوا، اس کی ٹانگ بازو سلامت رہی، اس کے بچے سلامت رہے، اس کا مال سلامت رہا، اس کا گھر سلامت رہا، اور اگر ساری آفتیں آ جاتی تو سارا مال خرچ کر ہو چکا ہوتا۔ اب اللہ نے اس کو کتنی عافیتیں دیں پورے سال میں، اور سال گزرنے کے بعد یہ اس مال میں سے جو اللہ نے غریب کا، یتیم اور فقیر اور مسکین کا حق متعین کیا تھا، یہ اس میں غافل ہو گیا، سست ہو گیا، اور اس مال کو زکوٰۃ کی ادائیگی کے طور پر اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو فرمایا سنو، پھر اللہ براہ راست ان مالداروں سے، ان حکمرانوں سے حساب لے گا کہ کیوں تم نے ایسا کیا۔ اس لیے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے تھے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ کے زمانے میں بیت المال میں اونٹ کی ایک رسی بھی دیتے تھے، اگر اونٹ کی وہ ایک رسی جس سے اونٹ کا پاؤں باندھا جاتا ہے، 2 فٹ کی رسی، وہ بھی زکوٰۃ کے طور پر دیتے تھے، اگر روکیں گے تو میں ان کے خلاف بھی اقدام کروں گا، جہاد کروں گا۔ ریاست خود جہاد کرے گی ان کے خلاف، جو زکوٰۃ کے نظام کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے گا، مالی معاملات میں وہ فراڈ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس میں وہ اپنی غفلت کا وہ ثبوت دے گا، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اس سے بھی زکوٰۃ کا وہ ایک رسی کا ٹکڑا بھی وصول کر کے امت کے غریبوں کے لیے اسے ان تک پہنچایا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، دوسرا خطبہ رسول اللہ کا زکوٰۃ کے متعلق کی، فرمایا ویل للاغنیاء من الفقراء یوم القیامہ، قیامت کے دن بربادی اور ہلاکت ہے مالدار لوگوں کے لیے غریبوں کے حقوق کی ادائیگی میں کمی کی وجہ سے۔
اب یہ غریب لوگ، فقیر لوگ ہر علاقے کے اللہ کے دربار میں یہ دعویٰ دائر کریں گے، یقولون ربنا ظلمونا حقوقنا، اے ہمارے رب ان مالداروں نے، وڈیروں نے، حکمرانوں نے، بڑے لوگوں نے ہمارے حقوق چھین لیے، ہم پر ظلم کیا، التی فرضت لنا علیہم، وہ زکوٰۃ کا مال جو تو نے ان پر ہمارے ذمے، ہمارے حوالے سے فرض کیا تھا، وہ مال انہوں نے نہیں ادا کیا، وہ زکوٰۃ میں کمی کر دی، وہ ہمارا حق ان کے پاس موجود ہے، اب ان سے ہمارا حق وصول کر کے دے۔ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے میرے غریب بندو، فیقول اللہ تعالی وعزتی وجلالی، مجھے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم، میری فرما روائی کی قسم، وعزتی، یہ میری عزت کا مسئلہ آ گیا، اللہ کے حکم کی پامالی یہ اللہ کی عزت کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کی حکمرانی کو چیلنج کرنے کا مسئلہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں زکوٰۃ ادا نہیں کی تو کوئی مسئلہ نہیں، قیامت کے دن مسئلہ کھلے گا، اللہ فرمائے گا یہ تو میری عزت کا مسئلہ تھا، یہ تو میرے جلال اور میری بزرگی اور میری حکمرانی کا مسئلہ تھا، تم غریب کو غریب سمجھ کر دروازے سے دھتکار دیتے تھے، یہ تو میری عزت اور جلال کا مسئلہ ہے، اور مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، لَأُدِينَنَّكُمْ، میں آج کے دن تمہیں ضرور ان سے بدلہ دلواؤں گا، وَلَأُبَاعِدَنَّهُمْ، اور میں آج انہیں ضرور اپنی رحمت سے اور اپنی جنت سے، اپنے انعامات سے انہیں دور دھتکار دوں گا۔ آج یہ پاؤں کی ٹھوکر پر ہوں گے میرے، دنیا میں انہوں نے میرے حکم کو ٹھوکر پر رکھا، مال کو سینے سے لگایا، میرے حکم کو ٹھوکر پر رکھ دیا، عمل نہیں کیا اس پر، ٹالتے رہے اس کو، کل آ جانا، پرسوں دے دیں گے۔ تو فرمایا اب میں انہیں انعامات سے دور کروں گا، ہر نعمت سے، ہر راحت سے، ہر آرام سے انہیں دور کروں گا۔ اسی لیے رسول اللہ نے ایک اور حدیث میں فرمایا اپنی امت کو، فرمایا قیامت کے دن میری امت اس حال میں مت آنا کہ اللہ کے بارگاہ میں آ رہے ہو، امت محمدی آ رہی ہو، اور اس کے پیچھے اونٹ لگا ہوا اس زکوٰۃ کا، کہ اس نے اس زکوٰۃ کی اونٹ کی ادائیگی نہیں کی، وہ اس کی پیٹھ پر چڑھا ہوا ہوگا، جس بکری کی ادائیگی نہیں کی وہ اس کے سر پر سوار ہوگی۔ میں قیامت کے دن تمہیں نہ دیکھوں کہ تمہاری زکوٰۃ کا اونٹ اور تمہاری زکوٰۃ کی بکری اور تمہارا زکوٰۃ کا مال یہ تمہارے سر پر سوار ہو، اور پورے محشر والوں کو پتہ کرے یہ دنیا میں زکوٰۃ ادا کر کے نہیں آیا، اور پھر اللہ اس زکوٰۃ کے مال سے، جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اس کو جہنم کی آگ میں تپائے گا۔ اس کو قرآن کہتا ہے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اس سونے چاندی کو، اس مال کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم، جس دن یہ مال جس کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوئی، اس کی حقوق ادا نہیں ہوئے، اس مال کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور گرم کر کے کیا کیا جائے گا، فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ، ان کے پیشانی پر داغ لگایا جائے گا، پیشانی پر داغ لگایا جائے گا۔ یہ اپنی عزت اس میں سمجھتا تھا، مال میں، اس کی پیشانی کو داغو، وَجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، اس کے پہلوؤں کو داغو۔ یہ آرام سے نیند سوتا تھا، کھا کے پیٹ بھر کے، اسی غریب اور بھوک کا جو راتوں کو کروٹیں بدلتا تھا، جس کو نیند نہیں آتی، جس کو کوئی خیال نہیں تھا، اس کے پہلوؤں کو داغو۔ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پیٹھ کو بھی داغ دو، ان کو پیچھے سے بھی لوگوں کو نظر آئے، دائیں بائیں والوں کو بھی نظر آئے، آگے سے پیشانی بھی ان کی پتہ چل جائے یہ کون سے مجرم ہے، اور پھر ساتھ اللہ کے عرش سے اعلان بھی ہوگا، یہ سزا بھی لگے گی، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارے مال و دولت کو جمع کر کے اللہ کا حکم اور اس کا حق یہاں سے نہ نکالنے کی سزا تمہیں مل رہی ہے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ جو خزانے تم نے بنائے تھے ان کا مزہ چکھو۔ اس لیے فرمایا لَأُدِينَنَّكُمْ وَلَأُبَاعِدَنَّهُمْ،
تمہیں ضرور بدلہ دلواؤں گا اور انہیں اپنی رحمتوں سے ضرور دور کروں گا۔ پھر رسول اللہ نے قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، مالداروں کے حق میں حق ہے متعین کردہ، اللہ کی طرف سے متعین کردہ حق ہے۔ کس کے لیے؟ للسائل والمحروم، مانگنے والے کے لیے اور ہر محروم کے لیے جو زندگی کی ضرورتوں سے محروم ہو۔ اللہ ہمیں رسول اللہ کے اس خطاب سے اپنے فرائض کو ادا کرنے کی ہمت، عقل اور شعور عطا فرمائے، تاکہ امت کا ہر طبقہ دنیا سے جائے تو کامیاب ہو کر جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔